اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، ایک انسان جس نے اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیا اور اسی حالت میں وہ مر بھی گیا، فلن يقبل من احدہم، کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذهبا ولو افتدى بہ، کہ وہ قیامت کے دن آ کر کہے کہ میں اس زمین کے برابر بھر کے اے اللہ سونا فدیے میں دیتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے۔ فلن يقبل من احدہم، کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جدیدیت کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دن بدن، لمحہ بلمحہ دنیا تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ ترقی میں ہمہ پہلو، ہمہ جہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دن بدن آگے گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ بات، یہ جملہ آپ کے ذہنوں پر ذرا گراں گزرے گا، اسے ہضم کرنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ترقی آج ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی ٹیکنالوجی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے اس سے زیادہ ترقی بھی ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ٹیکنالوجی بھی گزر چکی ہے۔ شاید ہم نے قرآن پڑھا ہو تو ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ جو آج ہم بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، جن کو ہم اسکائی اسکریپرز کہتے ہیں، کہ ان کو دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے، تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کو بوسہ دیتی ہوئی بلڈنگیں اور یہ بڑے بڑے میدان جو ہم نے بچھائے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، ارم ذات العماد، ستونوں کی مثال دی ہے۔ جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں، جتنی بلڈنگیں آج ہم دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے تو ان کے ستون ہوا کرتے، اور آج ہم اہرام مصر کو دیکھ لیں، کتنا بڑا عجوبہ ہے، جو قریباً 3000 سال پہلے سے موجود ہے، لیکن آج کا انسان، آج کا ذہن، آج کی شخصیت، آج کی ٹیکنالوجی، آج کی مشینری، ساری کی ساری وہ حیرانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اسے معلوم نہیں پڑ رہا یہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں، اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے اٹھا کر اوپر لے جائے گئے، اور کس طرح اس کو ترتیب دیا گیا، اس کو منظم کیا گیا، حالانکہ ان کے پاس نہ مشینری تھی، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ معلوم ہوا آج سے پہلے، آج سے زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ سورۃ النمل میں ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رفقاء سے، اپنے مشیروں، اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کر کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ یہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے ہمارے پاس، ملکہ سبا جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کوئی آپ میں سے ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کر میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں لے کر آؤں گا، اور اتنی جلدی لے کر آؤں گا، جہاں آپ کھڑے ہیں آپ یہاں سے ہلیں گے نہیں، جتنی دیر آپ یہاں کھڑے رہیں گے، یا آپ کے ہلنے سے پہلے، آپ کے یہاں سے اٹھنے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، میں آپ کے پاس وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا۔ اور تخت وہ بڑا شاندار تھا، لیکن ساتھ ہی ایک شخص نے کہا، یہ تو جن تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس وہ تخت اتنی جلدی لے کر آؤں گا جتنی جلدی آپ اپنی آنکھوں کی پلک کو جھپکتے ہیں۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں اس تخت کو وہاں سے اٹھا کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر اس نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، وہ ایک شخص تھا، ایک انسان تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کتاب کون سی تھی، وہ شخص کون سا تھا، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، لیکن تھا وہ انسان۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا، وہ کر کے دکھایا۔ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اس نے اٹھایا، اور اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر اس کو رکھ دیا۔
قال هذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھیں آج ہم یہاں بیٹھے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے، دنیا کے کسی دوسرے کونے میں، ہم کسی سے بات کرنا چاہیں، کسی کو میسج پہنچانا چاہیں، پہنچ جاتا ہے، چند لمحوں میں پہنچ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی ترقی۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھے دنیا کے دوسرے کونے میں اپنے موبائل کو بھیجنا چاہے چند لمحوں میں، وہ نہیں جا سکتا۔ ہم اس قدر ترقی تک نہیں پہنچے، لیکن وہ تخت ایک مادی چیز تھی، وہ ٹچیبل چیز تھی، وہ اس کو اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے میلوں کا سفر طے کر کے وہ اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آئے، تو معلوم ہوا کہ ایک مادی چیز کو اتنی جلدی ٹرانسفر کرنا یہ بہت بڑی ترقی ہے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس دھرتی کو، زمین و آسمان کو آج سے پہلے دکھا دی ہے۔ آج ہم کیوں حیران ہوتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دی جاتی ہیں کہ دنیا بڑی تیز ہے اور اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلو گے تو تم ترقی کر پاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ترقی ہو پائے گی، سب کچھ مل جائے گا، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ گھر، یہ سونا، یہ چاندی، یہ لال، یہ گوہر، یہ سب کچھ انسان اکٹھا کر لے گا۔ سونے چاندی کی کانیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں اور انسان کر بھی لیتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا، ان ساری باتوں کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وقت کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہوتا جب ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ انسان ترتیب دے کر ایک سکیچ بنا لے اپنے ذہن میں، اور دوسری طرف دیکھے تو اللہ وہ زیرو پر ہو، یعنی اس کی زندگی میں اللہ داخل ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز اس کے ہر لمحے میں، اس کی ہر سوچ، ہر فکر میں داخل ہے، وہ ساری اکٹھی کر لے اور ایک لمبی لائن بھی لگا لے۔ اگر اللہ کے ساتھ اس کو دیکھے گا تو اللہ اگر اس کی زندگی میں زیرو پر کھڑے ہیں تو اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس کو دوبارہ ریورس کرتے ہیں اور زیرو پر لے آتے ہیں۔ فرعون کے پاس سب سے زیادہ دولت، انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب، میرے پاس سب سے زیادہ، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو ریورس کر کے ایک لمبی مہلت دینے کے بعد زیرو پر لانا چاہا، کیونکہ اس نے اللہ کو نکال دیا تھا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جب اسے موت سامنے نظر آئی تو اس نے جب دیکھا کہ یہ میری ساری دولت، یہ ساری بلڈنگیں، یہ اہرام مصر، یہ ساری ارلم پرلم، یہ عللے تللے سارے زیرو ہیں، تو اس نے کہا قال آمنت، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، اے اللہ میں تمہیں اپنی زندگی کی لسٹ کی ٹاپ میں رکھتا ہوں، سب سے پہلے تمہیں لے کر آتا ہوں، تو مجھے یہاں سے نکال۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے جواب دیا الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، آج سے پہلے، اب تم توبہ کرتے ہو، آج سے پہلے تم نے اس دنیا میں، اس دھرتی میں فساد برپا کیا ہوا تھا، لیکن اب ختم ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اس وقت تک ما لم یغرغر، جب تک موت اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے، جب تک حالت نزع اس پر نہ آ جائے، یعنی جب واضح موت نظر آ جائے بندہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہم توبہ کرنے کی طرف آئیں، اللہ کی بخشش، اللہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، باقی ہر چیز کو داخل کریں، لیکن اپنی زندگی کی لسٹ کی ٹاپ میں اپنے رب کو رکھیں، اور پیدا ہوتے ہی بچوں کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات ڈالیں، اور آج ہمیں بھی یہ بات اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں ڈالنی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے ہم نے اللہ کو چھوڑا، ہم نے دولت کو، ہم نے پیسے کو، ہم نے روپیے کو پریورٹی دی، تو آج جہاں بھی جائیں وہ انسان کا فوکس پورا دولت پر ہوتا ہے، پیسوں پر ہوتا ہے، کسی کی جیب میں سے پیسے نکالنا یہ سب سے بڑا فن ہے یار، اور اسی وجہ سے ہمارے ادارے، ہماری انسانیت اور ہماری شخصیت وہ ساری کی ساری وہ روبہ زوال ہے،
وہ تذلیل میں ہے، وہ رسوائی میں ہے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، ایک انسان جس نے اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیا اور اسی حالت میں وہ مر بھی گیا، فلن يقبل من احدہم، کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، کہ وہ قیامت کے دن آ کر کہے کہ میں اس زمین کے برابر بھر کے اے اللہ سونا فدیے میں دیتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے۔ فلن يقبل من احدہم، کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے بیان کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر قیامت کے دن وہ انسان جس نے زندگی میں اللہ کو اپنی زندگی سے نکالا، ساری چیزیں اکٹھی کی، ساری دوڑ دھوپ کی، مال و دولت اکٹھا کیا، شہرت اکٹھی کی، ہر چیز کو اس نے جمع کیا، لیکن اللہ کو نکالے رکھا۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر وہ اس زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا لے آئے، ومثلہ معہ، اور اس جتنا اور لے آئے، اور اس کو فدیہ میں دینا چاہے، اولئک لہم سوء الحساب، ان کا پھر بھی حساب برا ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس برے ٹھکانے سے ہم نے اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اور ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات ڈالنی ہے، اپنی زندگی کی لسٹ بنائیں، اور لسٹ کی پریورٹی اور اس کے ٹاپ میں اپنے رب کو رکھیں، اس کے نیچے جو چیزیں آپ لانا چاہتے ہیں، پھر وہ اللہ کے احکامات کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے آئیں گی، اس سے باہر وہ نہیں نکلیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔